السلام علیکم۔ اس صبر کا صلہ اگر خدا سے ملاقات کا ہوا تو جو بن مانگے دینے پر اس قدر خوش ہوتا ہے، کیا وہ تمہاری آنکھیں بند کر کے مانگی گئی دعاؤں پہ مجھ سے نہیں دے گا بھلا؟ دنیا کے اندھیرے سورج کی روشنی سے مٹ جاتے ہیں اور دل کے اندھیرے اللہ پر یقین سے۔ کبھی مایوس نہ ہو، یقین کا دامن تھام کر رکھیں۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کی آزمائش اللہ پر یقین نہ رکھنے والے بنتے ہیں۔ جو زمین والے نہیں کر سکتے وہ آسمان والا کرتا ہے۔ تم جانتے ہو تمہارے صبر کا صلہ کیسے تم تک پہنچایا جائے گا؟ جب بھی تم کوئی چیز سوچو گے اللہ اسے پورا کر دیں گے۔ دعاؤں کو اللہ نے سب سے طاقتور اختیار دیا ہے۔ دعائیں برے کو بہتر میں بدل سکتی ہیں۔ جب یقین اللہ کی ذات پہ ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کرو، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اللہ صدائیں نہیں سن رہا۔ اگر ایسا ہوتا تو سوچو اللہ دعا مانگنے کا طریقہ کیوں سکھاتا؟ کیا قرآن میں اللہ یہ فرماتا مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا؟ یاد رکھو صبر اور یقین دعا کی دو شرائط ہیں۔ دعا کی قبولیت پہ یقین رکھو، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرو۔ اللہ حکمتوں والا رب دلوں کی تڑپ سے واقف ہے، وہ انعام سے کب نوازتا ہے، بہترین وقت بھی وہ جانتا ہے۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں، اللہ ہے نا۔ تہجد پڑھنے والوں کی تہجد سے واپسی کبھی خالی ہاتھ نہیں ہوتی۔ ناممکن کی فرض تمہارے ہاں لمبی ہوگی، اس کے ہاں تو ایسی کوئی وجود ہی نہیں رکھتی۔ اس بار تہجد میں مانگنا اور خوب مانگنا ممکن ہے، ناممکن وسیلوں سے قبولیت نصیب ہو جائے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا۔